الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. گرامی قدر سامعین ذی وقار دینی اور اسلامی بھائیوں، آج 29 ذی قعدہ ہے اور آج چاند رات ہے. اگر یہ 29 کا مہینہ ہوا تو کل ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا، اور قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر ذی الحجہ کے مہینے کے بڑے فضائل ذکر کیے گئے ہیں. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر. مفسرین لکھتے ہیں ولیال عشر، یہ جو 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے ان سے مراد ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کی 10 راتیں ہیں. ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 12واں مہینہ ہے، سال کا آخری مہینہ ہے. اور اس کے بعد جو محرم الحرام کا مہینہ آئے گا یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال کا پہلا مہینہ ہے. تو ہمارے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ذی الحج کا مہینہ یہ آخری اور 12واں مہینہ ہے. اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اور اس کے بارے میں آج کے جمعے میں 4 حدیثیں سنائیں گے، اور 4 حدیثوں کے تحت
4 اور 5 مسائل آئیں گے۔ سب سے پہلی حدیث عن عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں تاجدار مدینہ، حبیب کبریا، ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ایام هذا العشر۔ یہ نبی کے الفاظ ہیں۔ جب نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم زور سے بولنا ہے۔ یہ درود شریف بولنا واجب ہے، اگر نہیں بولیں گے تو واجب چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں سال کے اندر جتنے دن ہیں ان دنوں میں سے ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر جو نیکی کا کام کیا جائے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا، پسندیدہ اور محبوب ہے۔ علماء لکھتے ہیں ان 10 دنوں کے علاوہ کسی دوسرے دنوں میں آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ صدقہ خیرات کریں، نماز پڑھیں، کوئی بھی نیکی کریں، وہ اللہ کو اتنی پسند نہیں ہے جتنی ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو نیکی پسند ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں کو خاص طور پر چند عبادتوں کا ذکر دیا اور نیکی میں لگنے کی تاکید کی ہے۔ ان 10 دنوں کو خاص طور پر نیکیوں میں اور نیک اعمال کے اندر گزارنا چاہیے۔ صحابہ نے سوال کیا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی ان 10 دنوں کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں، رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، شوال کے مہینے میں، کسی دوسرے مہینے کے اندر اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور ایک آدمی اس ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر قرآن کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، صدقہ خیرات کرے، ان دونوں کی نیکی میں اللہ کو کون سی نیکی پسند ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو ذی الحجہ کے مہینے کی شروع کے عشرے کی نیکی پسند ہے۔ ہاں، کوئی آدمی جہاد میں نکلا اور شہید ہو گیا، پھر اس کی شہادت کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے۔ شہادت کے علاوہ ان 10 دنوں کے عمل کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت سال کے کسی دوسرے دن میں کیے ہوئے عمل کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے دوسری حدیث کے اندر خصوصی طور پر ایک نیکی کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دنوں کے نیک اعمال بڑے پسند ہیں۔ یعدل کل صوم بصیام سنۃ، ذی الحجہ کے شروع کے جو عشرے کے روزے ہیں، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ کل سے جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، آپ 1 دن کا روزہ رکھیں، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھیں، آپ کو 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ پھر دوسری تاریخ کا روزہ رکھیں، پھر 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔
پھر تیسری تاریخ کو روزہ رکھیں، پھر 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ہر دن روزہ رکھنے کا ثواب 20 سنۃ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ وقیام لیلۃ 20 سنۃ بقیام لیلۃ القدر، اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی کسی ایک رات کو جاگنا، لیلۃ القدر کی رات کو جاگ کر گزارنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیلۃ القدر کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم لوگ لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان کے مہینے کے اخیر کے اندر اعتکاف کرتے ہیں تاکہ لیلۃ القدر کی رات کا ثواب حاصل کر لیں، اس کے ثواب کو پا لیں۔ اور نبی حدیث میں فرماتے ہیں ذی الحجہ کی شروع کی جو 10 راتیں ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک رات کو جاگ کر گزارنا لیلۃ القدر کی رات کو جاگ کر گزارنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی پوری 9 راتوں کو جاگ کر گزار لے تو اس کو 9 لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور جو 10ویں رات ہے یہ عید کی رات ہے، اس کے لیے مستقل فضیلت۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص عیدین کی راتوں کو بیدار ہو کر اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں گزارے، لم تمت قلبہ اذا مات قلوب الناس، اس انسان کا اس دن دل مرے گا نہیں جب سب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ یعنی میدان محشر میں جب سب لوگوں پر مردنی چھائی ہوئی ہوگی، موت چھائی ہوئی ہوگی، وہ انسان جس نے دونوں عیدوں کی رات کو جاگ کر اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، نماز میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، اللہ کی یاد میں گزارا ہوگا، اس کا اس دن دل مرے گا نہیں بلکہ دل زندہ رہے گا۔ یہ عید کی رات کی مستقل فضیلت۔ تیسری حدیث حضرت قتادہ سے مروی ہے، ان قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، ایک دن جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہوتی ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن کا نام ہی شریعت کی اصطلاح میں یوم عرفہ رکھا گیا ہے۔ یوم عرفہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس دن حج کا سب سے بڑا رکن میدان عرفات کے اندر قیام کرنا کیا جاتا ہے۔ اس دن اس کا نام ہی یوم عرفہ رکھ دیا گیا، عرفہ کے میدان میں قیام کرنے کا دن۔ اور اس دن کی شریعت میں کیا فضیلت ہے، اس کے لیے مستقل ایک حدیث ہے۔ ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے تمہارے مسلمانوں کے پاس ایک دن ایسا ہے، اگر وہ دن ہم یہودیوں کو مل جاتا تو ہم یہودی اس دن کو عید کا دن اور خوشی کا دن منا لیتے اور اس دن خوشیاں مناتے۔ حضرت عمر کہنے لگے جو بات تم کہنا چاہتے ہو وہ بات میں سمجھ گیا ہوں۔ تم عرفے کے دن کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ عرفے کے دن اللہ نے قرآن میں ایک آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ آج میں نے دین اسلام کو، مذہب اسلام کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اور یہ دین اسلام، مذہب اسلام میرا ایک عظیم احسان ہے اور میرا ایک عظیم انعام ہے۔ تمہیں یہ جو اسلام دین ملا ہے،
یہ جو مذہب اسلام ملا ہے، اس مذہب اسلام میں اب نہ تو کسی کمی کی گنجائش ہے، نہ کسی ذاتی کی گنجائش ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ آج کے بعد کوئی بھی نیا حکم نہیں آئے گا، اور جو احکامات آ چکے ہیں ان میں سے کوئی حکم رد بھی نہیں ہوگا۔ اب دین مکمل ہو گیا، دین تام ہو گیا، اللہ نے دین کو مکمل کر کے اس پر مہر لگا دی، اور یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس کے بعد قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اللہ نے آخر آیت نازل کر کے دین کی تکمیل کر دی، دین کو مکمل کر دیا، اور اعلان کر دیا آج سے میں نے تمہارے لیے اسلام دین کو پسند کر لیا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا، کسی اور دین پر چلے گا، کل قیامت کے دن اس کی طرف سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اللہ نے دین اسلام کو منتخب کیا ہے، دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے یہ آیت جس دن نازل ہوئی تھی یہ عرفے کا دن تھا، اور یہ دن ہم مسلمانوں کے لیے پہلے سے ایک عظیم دن ہے، پہلے سے ہی مغفرت کا دن ہے، پہلے سے ہی بخشش کا دن ہے، اور پہلے سے ہی اجتماع کا دن ہے۔ اس دن میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہو کر کے میدان عرفات کے اندر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس دن کو عید کے طور پر منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے پہلے سے ہی اس دن کو عظیم بنایا ہے اور اس کو ایک خصوصیت دے دی ہے۔ یہ عرفے کے دن کا دن تھا، اور اس دن اللہ پاک نے ایک عظیم چیز فرمائی، من صام یوم عرفہ، جو شخص 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو، عرفے کے دن کو صرف ایک دن کا روزہ رکھ لے، اللہ تبارک و تعالی اس ایک دن کے روزے کے بدلے اسے 2 سال کا ثواب عطا فرمائے گا، سنۃ قبلہ و سنۃ بعدہ، 1 سال اس سے پہلے اور 1 سال اس کے بعد۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن مکمل تو روزے نہیں ہو سکتے، 9 دن کے روزے ہوں گے، کیونکہ 10واں دن عید کا دن ہے اور عید کا دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ شروع کے 8 دنوں کے روزے کے بدلے میں ہر دن روزے کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب، اور عرفے کے دن کے روزے کے بدلے 2 سال کے روزوں کا ثواب، 9 دن روزے رکھنے کے بدلے میں 10 سال کے روزے رکھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اتنی عظیم چیز ہے۔ ایک اور چیز، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے، آپ کی گھر والی ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من وجد عشر ذی الحجہ، جو شخص ذی الحجہ کے شروع کے عشرے کو پائے اور اس کے قربانی کرنے کی نیت ہو، تو اسے چاہیے اپنے بال بھی نہ کٹوائے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے۔ تو جن حضرات کی قربانی کرنے کی نیت ہے، جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے آج ذی القعدہ کی 29 تاریخ ہے،
کل سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو سکتا ہے، اس لیے آج مغرب کی نماز سے پہلے پہلے اپنے بال کٹوا لیں، اپنے ناخن کاٹ لیں، صفائی ستھرائی کا انتظام کر لیں، پھر بال اور ناخن اپنی قربانی کرنے کے بعد ہی کاٹنے ہیں۔ یہ بھی ذی الحجہ کے مہینے کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، اور یہ مستحب حکم ہے۔ اور یہ حکم کیوں دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی لوجک کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ایام حج چل رہے ہیں، حج کا زمانہ ہے، اور حاجی جب احرام کی چادریں پہن لیتا ہے، احرام کی چادریں اوڑھ لیتا ہے اور تلبیہ پڑھ لیتا ہے، تلبیہ پڑھنے کے بعد اس کے لیے کچھ چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں منع ہو جاتی ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد وہ بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، خوشبودار چیز استعمال نہیں کر سکتا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا۔ یہ سب چیزیں حاجی کے لیے، احرام باندھنے کے لیے، احرام باندھنے والے کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس حاجی سے مشابہت کرنے کے لیے، کچھ چیزوں کے اندر مشابہت کرنے کے لیے قربانی کرنے والوں کو بھی حکم دیا کہ تم کچھ چیزوں کے اندر حاجی کی مشابہت اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اس لیے حکم دیا، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد، جیسے ہی ذی الحجہ کے مہینے کا چاند دکھے اور چاند طلوع ہو، اس کے بعد جب تک آپ کی قربانی نہ ہو جائے، آپ قربانی نہ کر لو، اس وقت تک آپ کو لا تأخذن من شعرہ واظفارہ، نہ بال کاٹنے ہیں نہ ناخن کاٹنے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد میں آپ اپنے بال بھی کاٹ سکتے ہو اور ناخن بھی کاٹ سکتے ہو، لیکن یہ حکم مستحب ہے۔ کوئی آدمی اگر اس کے خلاف کر رہا ہے تو اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہا ہے، وہ کوئی ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر رہا ہے، وہ ایک مستحب کو ہی چھوڑ رہا ہے، اس کو برا بھی نہ جانے۔ ایک مسئلہ ہو، حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے شروع کے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک اعمال بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ میں تہلیل، تکبیر اور تحمید کیا کرو۔ تہلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کو، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر پڑھنے کو، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ پڑھنے کو۔ نبی کے حدیث کے الفاظ ہے فَأَكْثِرُوا فِي التحلیل والتکبیر والتحمید، ان دنوں کے اندر تم لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ان الفاظ کو کثرت کے ساتھ میں پڑھا کرو۔ اسی لیے تکبیر تشریق، تکبیر تشریق کسے کہتے ہیں؟ تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے ساتھ پیچھے بولو تاکہ تمہیں یاد ہو جائے۔ اور یہ تکبیر اس مہینے کے اندر 5 دن پڑھنی واجب ہے۔ ہر مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، ہر فرض نماز کے بعد مردوں کو 1 مرتبہ بلند آواز سے اور عورتوں کو 1 مرتبہ آہستہ آواز سے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ اور یہ تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک اللہ ہی معبود ہے، وہی مشکل کشاں ہے، وہی روزی رساں ہے، اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
वलिल्लाह الحمد, हर किस्म की तारीफ़, हर किस्म की हम्द व सना, हर किस्म की किबरियाई, ये सब कुछ अल्लाह ताला ही की शान के लिए ज़ेबा है, अल्लाह ताला ही के लिए तारीफ़ है। इंसान भी तकब्बुर करे, इंसान भी घमंड करे, मैं बड़ा हूँ, मैं फलां हूँ, मैं ये हूँ, मैं करने वाली बकरी होती है, इंसान नहीं होता है। इंसान तो अल्लाह का बंदा है। इसलिए नबी ने हदीस में फरमाया, ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन इल्ला बित्तक़वा, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, हाँ तक़वे की बिना पर है। और अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, तक़वा दिल के अंदर की चीज़ है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है किसमें कितना तक़वा है। एक पैंट शर्ट टाई वाला इंसान एक लंबी दाढ़ी वाले और कुर्ते पजामे वाले और पगड़ी वाले से ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार हो सकता है। इसलिए कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को हकीर ना समझे, किसी को कमतर ना जाने, किसी को जलील ना समझे। क्या पता अल्लाह के यहाँ कौन से मुसलमान का मकाम बढ़ा हुआ है और उसकी इज़्ज़त बढ़ी हुई है और उसका मर्तबा बढ़ा हुआ है। इसलिए ज़िलहज्जा के महीने के ताल्लुक़ से ये चंद गुजारिशात थी। ज़िलहज्जा के शुरू के महीने के 9 दिन के रोज़े रखें, कसरत के साथ में इसमें तकबीर तशरीक़ पढ़ें, ज़िक्र करें, और जिन लोगों को अल्लाह ने हैसियत दी है वो कुर्बानी ज़रूर करें। अगले जुमे को इंशाअल्लाह कुर्बानी के मसाइल, कुर्बानी के फ़ज़ाइल सब तफसील के साथ बताएंगे। बस आखिर में एक ऐलान सुन लें, जो हज़रात बड़े के जानवर के हिस्से में कुर्बानी करवाना चाहते हैं तो अपने करीबी मदरसा है अकबर साहब का मदरसा जामिल उलूम सूतला, इसमें से अक्सर बच्चे सब उस मदरसे में कुरान शरीफ पढ़े हुए भी हैं और जो नहीं पढ़े हैं उनके बच्चे पढ़े हुए हैं। आप सब लोग इदारे से वाकिफ़ हो। 30 साल से तकरीबन ये इदारा खिदमत अंजाम दे रहा है और मैं ख़ुद इदारे से तकरीबन 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ा रहा हूँ और मैंने यहीं पढ़ा है। दीनिया से लेकर के तकरीबन 2.5-3 साल तक मैंने यहाँ पढ़ा, कुरान शरीफ पढ़ा, उर्दू पढ़ी, फ़ारसी पढ़ी। तो इस इदारे की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, खिदमत हैं। आप हर मौके पर इदारे को याद रखा करें। अभी कुर्बानी का मौका है तो आप जो अपने बड़े जानवर में कुर्बानी का हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमारी दरख्वास्त है कि आप अपने करीब के इदारे में हिस्सा लें। जो हज़रात जोधपुर से बाहर कुर्बानी करवाना चाहते हैं उनके लिए एक हिस्से के 2100 रुपये हैं, और जो जोधपुर के अंदर कुर्बानी करना चाहते हैं और वो गोश्त भी लेना चाहते हैं उनके लिए कुर्बानी के एक हिस्से के 3500 रुपये हैं। जिनको लेना हिस्सा हो, मेरे पास भी रसीद है, मदरसे पे जाकर भी रसीद कटवा सकते हो। आप कुर्बानी ज़रूर करवाएं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों की सुन्नत बाकी हो सुन्नतें पढ़ लें। अल्लाह तेरा शुक्र है।